هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الاستنجاء. یہ فصل ہے استنجا کے احکام کے بیان میں. لغت میں استنجا یہ نجون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو پیٹ سے نکلے، اور فقہا کے اصطلاح میں استنجا کہتے ہیں پیشاب پاخانہ کے مقام سے جو گندگی نکلے اس کو مخرج سے صاف کر دینا. اب یہ صاف کرنا خواہ پانی کے ذریعے سے ہو یا مٹی وغیرہ کے ذریعے سے ہو. استنجا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور صاحب کتاب نے یہاں تفصیل سے بتایا ہے کہ استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول. آدمی پر لازم ہے استبراء کرنا. یلزم فعل ہے اور الرجل یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور یلزم کا فاعل ہے الاستبراء. آدمی پر استبراء کرنا لازم ہے. یہاں جان لیجئے کہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے استنجا جس کے معنی ہم جان چکے ہیں، اور دوسرا ہے استنقاء، یہ بھی باب استفعال سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا. کیسے؟ اس طور پر کہ ڈھیلا لینے کے وقت یا پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بعد آدمی انگلیوں کو اتنا ملے کہ بدبو زائل ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے، اسے استنقاء کہتے ہیں. اور ایک لفظ ہے استبراء. استبراء یہ بھی اب استفعال کا مصدر ہے، اور استبراء کے لغوی معنی آئیں گے برات طلب کرنا. اسلام میں کہتے ہیں کہ آدمی پیشاب کے بعد اس بات کا طبعی اطمینان کر لے کہ پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے ہیں. اور یہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ یہ مختلف لوگوں میں مختلف عادتیں ہوتی ہیں. کسی کو استنجا کرنے کے بعد چند قدم چلنے سے، کسی کو زمین پر پیر مارنے سے، کسی کو زور لگانے سے، کسی کو دیر تک بیٹھنے سے، کسی کو ران پر ران رکھ کر دبانے سے. یہ استبراء یعنی آدمی کو اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے ہیں، پیشاب کے قطرات نہیں آئیں گے. اسے استبراء کہتے ہیں. تو استبراء یہ آدمی پر ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے کہ اگر آدمی پیشاب کر لے اور اس استبراء کے بغیر اٹھ جائے، اس طور پر کہ آدمی کے مثانے کے اندر، پیشاب کی تھیلی کے اندر پیشاب کے کچھ قطرات ہوں اور پھر چلے، اور پیشاب کے قطرات جو ہے گر جائیں، آدمی کے کپڑے پر لگ جائیں، تو آدمی کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی. اسی لیے استبراء ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یلزم الرجل الاستبراء، آدمی پر استبراء لازم ہے حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے. وَيَطْمَئِنَّ قَلْبَهُ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ، اور آدمی کا دل مطمئن ہو جائے اس کے عادت کے موافق. ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے نظام ہے کہ مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے اس بات کا آدمی اطمینان کرتا ہے کہ اس کے قطرات آنے بند ہوں گے. اما بالمشی، یا تو چل کر، او التنحنح، یا کھنکھار کر، او الاستزاء، یا لیٹ کر، او غیرہ، یا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو. تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آدمی جب
آدمی جب پیشاب کر لے تو پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو اس بات کا اطمینان کرنا ضروری ہے کہ اب اس کے پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے ہیں۔ جب اس بات کا اطمینان ہو جائے تو پھر آدمی جو ہے استنجا کرے اور اس کے بعد وضو کرنا کے لیے جائے۔ ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، اور جائز نہیں ہے وضو کو شروع کرنا یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطرے ختم ہونے کا۔ بات وہی ہے کہ جب آدمی کو اطمینان نہیں ہوگا اور آدمی وضو شروع کرے گا اور اس دوران پیشاب کے قطرے آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وضو بھی ختم، اگر وضو کر لیا ہے اس کے بعد پیشاب قطرے آئے ہیں تو اس کا وضو ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر اس سے پہلے آ گئے ہیں تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ استبراء ہے۔ والاستنجاء سنة من نجاس یخرج من السبیلین، تو استنجا کے معنی میں بتا چکے ہیں، استبراء کے معنی میں بتا چکے ہیں۔ استبراء ختم ہو گئی، یہاں سے استنجا کی بات شروع کر رہے ہیں۔ والاستنجاء سنۃ من نجس، اور استنجا سنت ہے اس نجاست سے یخرج من السبیلین جو سبیلین یعنی پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے نکلے، ما لم یتجاوز المخرج، جب تک کہ مخرج سے تجاوز نہ کر جائے، مخرج سے ادھر ادھر پھیل نہ جائے۔ وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور اگر وہ تجاوز کر جائے اور اس کی مقدار 1 درہم کے برابر ہو، وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، اور تو اس کا زائل کرنا پانی سے ضروری ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلُهُ، اور اگر 1 درہم سے بھی تجاوز کر جائے تو پانی سے اس کا دھونا فرض ہے۔ دیکھیں یہاں ترتیب وار جو ہے 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے؟ پہلی شکل سے پہلے صاحب کتاب نے بیان فرما دیا کہ استنجا یہ سنت ہے۔ تو سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سنت کی تعریف ہے کہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ مواظبت کی ہو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، تو یہ استنجا سنت ہے۔ مگر کب؟ جب کہ سبیلین سے جو نجاست نکلی ہے، خاص طور پہ جو پاخانہ کے راستے سے جو نجاست نکلی ہے، وہ مخرج یعنی جو محل نجاست ہے، نجاست نکلنے کا جگہ ہے، اس سے تجاوز نہ کر جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر استنجا یعنی کیا کہتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے پتھر وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر مخرج سے تجاوز کر جائے، سبیلین سے جو نجاست نکلی ہے مخرج سے تجاوز کر جائے اور اس کی مقدار 1 درہم کے بقدر ہو، 1 درہم یہ 3 گرام اور 62 ملی گرام کا ہوتا ہے، تو اگر مخرج سے تجاوز کر گیا اور وہ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا وجب ازالتہ بالماء، تو اس کا پانی سے دھونا ضروری ہے۔ صرف آدمی سوچے کہ مٹی کے ڈھیلے سے پاکی حاصل کر لیں تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلُهُ، کہہ رہے کہ اور اگر جو ہے 1 درہم سے بھی زائد تجاوز کر جائے، پھیل جائے، تو اس کا دھونا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، اور فرض ہے دھونا اس چیز کا جو مخرج کے اندر ہے غسل کرتے وقت، اب وہ غسل چاہے جنابت کا ہو یا حیض کا ہو یا نفاس کا ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ مخرج کے اندر تھوڑی بہت نجاست ہو۔ دیکھیے اتنی بات تو جانتے ہیں، غسل جنابت میں تمام بدن کا دھونا فرض ہے، اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی ہے جس پہ غسل جنابت فرض ہے، یا کوئی عورت ہے جو حیض سے پاک ہوئی ہو یا نفاس سے پاک ہوئی ہے، تو اس پر بھی غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آدمی جب غسل کرنے کے لیے جائے گا تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ آدمی
جو آدمی کے بدن پہ جو نجاست لگی ہے اس کو دھوئے، اس کے بعد غسل کرے، خواہ وہ نجاست تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہہ رہے کہ مخرج مثال کے طور پر آدمی کی شرمگاہ ہے، اس پہ کوئی تھوڑی بہت نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے آس پاس لگی ہے، عورت کی شرمگاہ ہے اس کے اندر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس کو خواہ تھوڑی ہو، پہلے اس کو دھونا فرض ہے، اس کے بعد آدمی عورت غسل جنابت کرے گی، اسی کو بیان کیا۔ وَيَفْتَرِضُ غُسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور فرض ہے دھونا اس چیز کا جو مخرج میں ہے جنابت سے غسل کرتے وقت، حیض و نفاس سے غسل کرتے وقت، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ آگے بیان کریں وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، یہاں سے یہاں تک تو فرض ہے، یعنی اگر نجاست تھوڑی بہت لگی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، اور سنت ہے، دیکھیے سنت ہے، آگے جو احکام بیان اور سنت ہے، اس لیے جو میں نے سطور میں جو محشرین نے لکھ دیا ہے وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، اور مسنون ہے کہ استنجا کرنا بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، صاف کر دینے والے پتھر، وَنَحْوِهِ، یا اس جیسے کسی دوسری چیز سے۔ تو آدمی نے اگر جو مثال کے طور پر پاخانہ کیا ہے تو اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ آدمی پتھر یا اس جیسے کوئی اور جو صاف کرنے مٹی ہے جس سے کوئی چیز سے جو کیا کرے، آدمی استنجا کرے، یعنی اس نجاست کو دور کرے، اور صرف اسی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دھونا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی آدمی کے پاس پتھر ہے اور پانی دونوں موجود ہے، تو صرف پانی پہ صرف پتھر پہ اکتفا کرے، پتھر سے ہی دھو لے، پوچھ لے تو بھی کافی ہو جائے گا، مگر بہتر ہے کہ پتھر نہ استعمال کرے، پانی کو استعمال کرے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے، ورنہ دونوں کو استعمال کرنا ہے زیادہ پسندیدہ ہے۔ والغسل بالماء احب، اور پانی سے دھونا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر، اور بہتر یہ ہے کہ پانی اور پتھر کے درمیان جمع کرے، یعنی ترتیب کے ساتھ دونوں کا استعمال کرے۔ کیسے؟ فیمسح ثم یغسل، کہ پہلے اپنے مخرج کو پتھر سے دھوئے، اس کے بعد پھر غسل کرے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، اور جائز ہے اس کے لیے اکتفا کرنا پانی یا پتھر پر۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا، بالکل آسان مسئلہ ہے۔ اب آگے کریں تو کہہ رہے وَالسُنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ، اور سنت جگہ کا صاف کر دینا ہے۔ دیکھیے اتنی بات تو فقہا کے درمیان متفق ہے کہ مثال کے طور پر پاخانہ کرنے کے بعد مخرج کا صاف کرنا یہ سنت ہے۔ اب یہ صفائی خواہ 3 پتھر سے حاصل ہو، 5 پتھر سے حاصل ہو، 7 پتھر سے حاصل ہو، یا ایک ہی پتھر سے حاصل ہو جائے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جو مخرج ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو کہہ رہے وہ سنت انقاء المحل، اور سنت ہے محل کا یعنی مخرج کا صاف کرنا۔ والعدد فی الحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ، اور پتھر میں تعداد یہ مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کیا 3 پتھر سے کیا کہتے ہیں مخرج کو صاف کرنا پوچھنا یہ سنت ہے، یا 5 پتھر سے سنت ہے، یا 7 پتھر سے سنت ہے، یا ایک ہی پتھر سے سنت ہے؟ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، 3 پتھر یا 5 پتھر یا 7 پتھر کا استعمال کرنا یہ مستحب ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ صفائی ہو جائے، تو صفائی خواہ 3 پتھر سے ہو جائے 5 پتھر سے ہو جائے یہ کوئی اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ صاف ہو جائے مخرج۔ والعدد فی الحجار مندوب، اور پتھر میں تعداد یہ مستحب ہے، لا سنت مؤکدۃ نہ کہ سنت مؤکدہ۔ فیستنجی بثلاثۃ حجار، لہذا استنجا کرے گا 3 پتھر سے، ندبن یہ مستحب ہے، ان حصلت تنظیف بما دونہا، اگر حاصل ہو جائے پاکی اس سے کم سے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس نے 2 پتھر کا استعمال کیا اور 2 پتھروں سے پاکی حاصل ہو گئی، تو کیا سنت ادا ہو گئی؟ کہہ رہے کہ ہاں سنت ادا ہو گئی۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں 3 پتھر کا ہی استعمال کروں گا،
تو یہ مستحب ہے، کیونکہ اصل مقصود جو ہے صفائی ہے، نجاست کو دور کرنا ہے، اور وہ 2 ہی پتھر میں حاصل ہو چکا ہے۔